بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ دی اسٹوریز نیٹ ورک پر آپ کو خوش آمدید۔ مجھے امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ پیارے بچوں، آج میں آپ سب کو ایک بہت دلچسپ کہانی سناؤں گی، اور وہ کہانی ہے ایک چلاک خرگوش کی، جس نے اپنی عقل مندی سے جنگل کے تمام جانوروں کی جان بچا لی۔ کہانی کو شروع کرنے سے پہلے آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ میری تمام نئی ویڈیوز کی اپڈیٹس آپ کو ملتی رہیں۔ تو چلتے ہیں اب کہانی کی طرف۔ پیارے بچوں، کہتے ہیں کہ گھنے جنگل میں ایک شیر رہا کرتا تھا۔ وہ تمام جنگل کا بادشاہ تھا، لیکن وہ بادشاہ کی طرح پیش نہیں آتا تھا۔ ہر دن بے رحمی سے جنگل کے جانوروں کو کھا جایا کرتا تھا۔ شیر کے خوف سے جنگل کے جانور چھپ جایا کرتے تھے اور اپنی بھوک اور پیاس کو مار کر سخت مشکل سے دوچار ہونے لگے تھے۔ اس طرح کچھ دن بعد جنگل کے تمام جانور ایک مقام پر جمع ہوئے اور شیر کے شر سے بچنے کے لیے سب مل کر مشورہ کرنے لگے۔ سب نے اپنی اپنی بات رکھی اور آخر میں گیدڑ نے کہا، میرا خیال ہے کہ ہم روز ایک ایک کر کے مرنے کے بجائے ہم خود ایک ایک بار شیر کے پاس چلے جائیں۔ اس طرح روزانہ شیر کسی ایک کو کھا لے گا اور ہم سب باری باری چلے جائیں گے اور بلا خوف و ڈر سکون سے زندگی گزاریں گے۔ گیدڑ کے مشورے سے تمام جانور رضامند ہو گئے۔ ایک بندر نے کہا، ٹھیک ہے، تمہاری بات بالکل درست ہے۔ موت کا خوف کرنے کے بجائے اپنی باری آنے تک ہم اطمینان اور سکون کی زندگی گزار سکیں گے۔ جانوروں کی بات چیت ختم ہونے کے بعد خود گیدڑ شیر کے پاس جا کر یہ ساری بات بتاتا ہے۔ گیدڑ کی بات سننے کے بعد شیر نے کہا، میں بادشاہ ہوں، اس لیے تم سب کی بات مان رہا ہوں، لیکن میری بات غور سے سن لو۔ اگر کسی دن مجھے جانور نہ ملا یا دیر ہو جائے تو میں خاموش نہیں بیٹھوں گا اور تم سب پر حملہ کر کر کھانا شروع کر دوں گا۔ شیر نے بڑے غصے سے یہ سب کہا۔ شیر کی باتیں سن کر گیدڑ نے سر ہلا دیا اور حامی بن کے وہاں سے چلا گیا۔ اس دن کے بعد ایک ایک جانور بلا ناگا اپنی اپنی باری کے مطابق شیر کے پاس جانے لگے اور شیر اپنے پاس آنے والے جانوروں کو مار کر اپنی بھوک مٹانے لگا۔ یہ معاملہ ایسے ہی چلتا رہا اور ایک دن شیر کے پاس جانے کی باری ایک خرگوش کی آئی۔ وہ خرگوش بہت ہی ہوشیار تھا، اسے شیر کے پاس جانا منظور نہیں تھا اور اس نے اپنے ساتھی جانوروں کو بے رحمی سے مارنے والے شیر کو سبق سکھانے کا ٹھان لیا تھا اور ایک اچھی تدبیر نکال کر آہستہ آہستہ شیر کے پاس پہنچ گیا۔ تاخیر ہو جانے سے شیر کافی غصے میں تھا اور خرگوش کو دیکھ کر غصے سے کہنے لگا، میں نے تم سب کو پہلے ہی کہا تھا کہ اگر دیر ہو جائے تو میں خاموش نہیں بیٹھوں گا۔ تم نے وعدہ خلافی کی ہے، اس لیے میں جنگل جا کر من چاہے جانور کا شکار کر کے کھا جاؤں گا۔ تب خرگوش نے شیر سے کہا، بادشاہ سلامت، غلطی ہو گئی اور اس کا ایک واجب سبب بھی ہے، لیکن آپ اطمینان رکھیں، میں بیان کرتا ہوں، آپ سنیں اور اس کے بعد آرام سے مجھے مار کر کھا لیں۔ پھر شیر نے غصے سے کہا، کیا بات ہے، جلدی بتاؤ۔ خرگوش نے بادشاہ سے کہا، بادشاہ سلامت، میں آپ کے پاس آ رہا تھا اور راستے میں مجھے ایک شیر مل گیا اور وہ مجھے مارنے کے لیے آگے بڑھا۔ میں نے آپ کی بہادری کی بات اس شیر کے سامنے رکھی، لیکن وہ شیر آپ کے بارے میں بہت برا بھلا کہنے لگا۔ یہ سن کر میں نے غصے سے کہا، تم ہمارے جنگل کے نہیں ہو، ہمارے بادشاہ کے بارے میں ایسی باتیں مت کہو۔ یہ سن کر وہ شیر مجھ پر حملہ کرنے کے لیے تیار ہو گیا۔ یہ دیکھ کر میں نے کہا، تم مجھے مار دو گے تو ہمارے بادشاہ تمہیں ہرگز نہیں بخشیں گے۔ تب بھی شیر نے کہا، تمہارا بادشاہ میرا کیا کر لے گا؟ میں نے کئی ہاتھیوں کو اپنے پنجے سے مار کر گرایا ہے، تمہارا بادشاہ ہو یا کوئی اور، میرے ہاتھوں سے نہیں بچ سکتا اور میرے سامنے کوئی ٹک نہیں سکتا، میں اسے بھی ختم کر دوں گا۔ اور وہ بدتمیزی کرنے لگا۔ میں نے شیر سے کہا، تم ہمارے بادشاہ سے آ کر بات کرو۔ تب اس نے فخر سے کہا، میں کیوں آؤں؟ تمہارے بادشاہ میں اگر دم ہے تو اسے یہاں لے کر آؤ۔
یہ کہہ کر مجھے ڈرانے لگا اور بادشاہ سلامت اسی لیے آنے میں مجھے دیر ہو گئی۔ یہ سنتے ہی شیر غصے میں پاگل ہو گیا اور کہنے لگا چلو ابھی چلتے ہیں اور میں اسے ختم کر دوں گا۔ یہ سننے کے بعد خرگوش شیر کو جنگل کے درمیان موجود ایک کنویں کے پاس لے گیا۔ خرگوش نے کہا بادشاہ اس کے اندر دیکھیے، وہ وہاں آپ کا بے صبری سے انتظار کر رہا ہے، آپ اسے اچھا سبق سکھائیے۔ شیر غصے سے فوراً کنویں میں جھانکنے لگا اور زور زور سے دہاڑے مارنے لگا۔ تب دوسری جانب سے بھی دوسرا شیر دھاڑتا ہوا محسوس ہونے لگا، کیونکہ شیر کنویں میں اپنا عکس دیکھ کر اسے دوسرا شیر سمجھنے لگا۔ تب خرگوش نے کہا دیکھیے اسے کتنا فخر ہے، آپ کو کیسے نیچا دکھا رہا ہے۔ یہ کہہ کر وہ خرگوش جوش دلانے لگا۔ شیر نے بغیر کسی سوچے سمجھے غصے سے فوراً کنویں میں چھلانگ لگا دی۔ شیر کنویں میں ہاتھ پیر مارتا رہا کہ اپنی جان بچا سکے، لیکن اس کی یہ کوشش ناکام رہی اور وہ کنویں میں ہی ڈوب کر مر گیا۔ خرگوش نے اپنی عقل مندی سے نہ صرف اپنی حفاظت کر لی بلکہ تمام جانوروں کو شیر کے خوف سے بھی نجات دلائی۔ اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ عقل کا استعمال کرتے ہوئے ہمیں اپنے آپ کو بچانا چاہیے، کیونکہ بازو کے زور سے دماغ کی طاقت زیادہ ہوتی ہے۔ پیارے بچوں، آپ سب کو میری یہ کہانی کیسی لگی مجھے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں، اور اگر ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کو بھی سبسکرائب کر دیں۔ ملتے ہیں اپنی نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔